السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج آپ کے سامنے جو حدیث پاک بیان کرنے لگا ہوں اس کا موضوع ہے دین خیر خواہی کا نام ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الدین النصیحۃ ثلاث مرار۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات 3 دفعہ ارشاد فرمائی۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لمن؟ حضور کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دین خیر خواہی ہے تو کس کے لیے ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا للہ ولکتابہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ اللہ کے لیے خیر خواہی ہے، یہ کتاب اللہ کے لیے خیر خواہی ہے، یہ حکمرانوں کے لیے خیر خواہی ہے، اور یہ عام عوام کے لیے خیر خواہی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے وَلِرَسُولِهِ، یہ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی خیر خواہی ہے۔ تو یہاں پہ جو ثلاث مرار کا لفظ استعمال ہوا ہے اس حدیث پاک میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کوئی بات صحابہ کے سینے میں بٹھانا چاہتے تھے، صحابہ کے ذہنوں میں کسی بات کو مضبوط کرنا چاہتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ بات 3 دفعہ ارشاد فرماتے۔ اس وجہ سے اس الفاظ کو بھی اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، یعنی دین خیر خواہی ہے، دین خیر اندیشی ہے، دین نیکی کا کام ہے، بلائی کا کام ہے۔ صحابہ نے جب پوچھا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا للہ، اللہ کے لیے خیر خواہی۔ للہ سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو اس کا شریک نہ کرنا، صرف اسی کی عبادت کرنا، اور اس کے جتنے احکام ہیں دل و جان سے اس کو قبول کرنا، اس کو تسلیم کرنا اور اس پہ عمل کرنا۔ اسی طرح جب دوسری حدیث میں جو آتا ہے وَلِرَسُولِهِ، اور یہ اللہ کے محبوب کے لیے یہ دین خیر خواہی ہے، تو اس سے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جو پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے ان پر ایمان لانا، ان کی رسالت پر ایمان لانا، آپ کو آخری نبی تسلیم کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منع کیے ہوئے راستوں سے باز آ جانا، رک جانا، یہ خیر خواہی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع کرنا، یہی دین، یہ خیر خواہی کا نام ہے۔ اور پھر فرمایا حکمرانوں کے لیے کس طرح خیر خواہی ہے؟ جو تمہارے اوپر حکمران ہیں، اگر تمہیں قرآن و حدیث کے مطابق کوئی حکم دیتے ہیں تو اس پر عمل کرو، یہ خیر خواہی ہے، اور اگر قرآن و حدیث کے خلاف کوئی حکم دیتے ہیں تو اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ، یہ خیر خواہی ہے۔ اور وہ عامتہم جو فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے تمام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی ہے۔ کوئی بھی مسلمان آپ کو ملے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کے ساتھ بلائی کرنا، اس کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا، یہ دین خیر خواہی ہے۔ اور امام یحییٰ بن شرف النووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث پاک دین کے تکمیل کی علامت ہے۔ اگر کوئی آدمی اس حدیث پاک پہ عمل کرنا شروع کر دے تو وہ یوں سمجھے کہ اس کا ایمان کامل ہو گیا ہے۔ اور یہاں پہ آپ کے سامنے ایک واقعہ بھی بیان کرتا چلوں۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں۔ آپ نے اپنے غلام کو بھیجا، جاؤ میرے لیے 300 درہم کا ایک گھوڑا خرید لاؤ۔ آپ کا غلام بازار میں جاتا ہے، ایک گھوڑے والے کو دیکھتا ہے، اس سے ریٹ لگاتا ہے، اسے پکڑ کے حضرت جریر بن عبداللہ کے پاس لے کے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جریر بن عبداللہ اسے 300 درہم دے دیں، اس کا گھوڑا میں نے 300 درہم کا خرید لیا ہے۔ جب جریر بن عبداللہ نے اس کا گھوڑا دیکھا، وہ اچھا خاصا ہے، اس کی صحت بڑی زبردست ہے، آپ نے فرمایا کہ آپ ایسا کرو کہ اس کے بدلے مجھ سے 400 درہم لے لو۔ اس نے کہا، اس گھوڑے کے مالک نے کہا آپ مجھے 400 درہم دے دیں، 400 درہم لینے میں مجھے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد جریر بن عبداللہ سوچنے کے بعد پھر کہنے لگے تم 500 درہم لے لو، تم 600 درہم لے لو، کرتے کرتے 800 درہم تک بات جو ہے وہ پکی کر دی۔ اس گھوڑے کے مالک نے 800 درہم لیے اور چلا گیا۔ جریر بن عبداللہ کے جو غلام تھے انہوں نے عرض کی آقا
آپ نے یہ 800 درہم کیوں دیے؟ اگر 300 درہم دے دیتے گھوڑے کا مالک تو اس پہ بھی راضی تھا۔ آپ نے فرمایا گھوڑے کا مالک اس پہ راضی تھا لیکن میرا نفس اس پہ راضی نہیں تھا۔ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ یہ بیعت کی ہوئی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جتنی امت ہے میں ان کے ساتھ خیرخواہی کروں گا، اور اس کے ساتھ خیرخواہی یہ تھی کہ اس کا گھوڑا جتنی رقم کا تھا، جتنے درہم کا تھا، میں اتنے درہم اس کو دے دوں۔ اگر کم رقم میں اس کو دیتا، 300 درہم اس کو میں دیتا تو یہ خیر خواہی کے منافی تھا، اور مجھے یہ بات پسند نہیں تھی کہ جو بیعت میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ کی ہے میں اس کے خلاف عمل کروں۔ آج ہمیں بھی چاہیے، ہم نے جس نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن تھاما ہے، جس پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، آج ہم اس کے دین پہ چلیں، ان کی اتباع میں چلیں، ان کی سنتوں کو عام کریں، انہوں نے جو حکم دیا ہے اس کو بجا لائیں، جن کاموں سے ہمیں رکنے کا حکم دیا ہے اس سے باز آ جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔